السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سنو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری آج کی کہانی وہ کون تھا ایپیسوڈ 2۔ یہ آواز کیسی تھی؟ کرسٹی نے بوکھلا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگا جیسے مسیری چیخی ہو، رابرٹ بولا، اور پھر ہمت کر کے مسیری کی جانب بڑھا اور مسیری کو ہاتھ سے دبا کر دیکھنے لگا۔ مسیری سے اب کوئی آواز بلند نہیں نکلی۔ شاید یہ ہمارا وہم تھا، ہم پر یہاں کے ماحول کا اثر ہو رہا ہے، رابرٹ بڑبڑایا۔ تم فریش ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد رابرٹ نے کرسٹی سے کہا تو کرسٹی سر ہلاتی ہوئی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کرسٹی کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کرسٹی کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر سے چادر ہٹائی اور کمرے میں نظر دوڑائی تو وہ خوف سے لرزا اٹھی۔ کمرے میں چاروں طرف لمبا سا ڈھیلا ڈھالا سفید لباس پہنے کئی لوگ گھوم رہے تھے۔ کرسٹی کی آنکھیں کھلتے دیکھ کر وہ سب کرسٹی کی جانب متوجہ ہوئے۔ اف، ان کے چہرے بے حد بھیانک تھے۔ ان کے دانت باہر تھے اور ان کے ہاتھوں کے ناخن بہت بڑے بڑے تھے۔ کرسٹی کو آنکھوں کھولتا دیکھ کر وہ سب کرسٹی کے قریب آنے لگے۔ ایک انجانی مخلوق کو اپنے کمرے میں دیکھ کر کرسٹی کی چیخیں بن گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ ان لوگوں میں سے ایک بھیانک شکل والا آدمی آگے بڑھا اور کرسٹی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے بڑے بڑے ناخنوں اور والا ہاتھ آگے بڑھایا اور کرسٹی کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ کرسٹی کے گلے تک پہنچے، کرسٹی کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ اسی وقت شیری کے منہ سے بھی ایک چیخ نکلی اور وہ مسلسل چیخنے لگی۔ کیا ہوا؟ عماد بری طرح بوکھلا گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ٹی وی بند کی اور ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ روشن کر دی۔ لائٹ روشن ہونے کے بعد شازیہ اور عماد نے دیکھا کہ شیری خوفزدہ انداز میں چیختی رہی ہے۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے سفید پڑ گیا۔ منع کیا تھا نا میں نے ہارر مووی مت دیکھے، مگر میری کون سنتا ہے، عماد بولا۔ میرا خیال ہے بھابی جان فلم دیکھ کر ڈر گئی ہیں، عماد تھوڑی دیر بعد پھر بولا۔ کیا ہوا بھابی؟ شازیہ نے شیری کا بازو ہلایا۔ وہ کھڑکی میں، شیری خوفزدہ لہجے میں بولی۔ کیا ہوا کھڑکی میں؟ شازیہ نے پھر پوچھا۔ اس کھڑکی میں سفید لباس میں ایک بھوت کھڑا تھا، شیری نے کپکپاتے لہجے میں بتایا۔ بھوت؟ شیری کی بات سن کر عماد اور شازیہ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ پھر دونوں لپک کر کھڑکی کی طرف پہنچے، کھڑکی سے باہر جھانکنے لگے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، عماد اور شازیہ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہنے لگے۔ میں نے خود دیکھا، وہ سفید لباس میں تھا اور مجھے ڈرا رہا تھا۔ شیری بے حد خوفزدہ تھی۔ شیری کی بات سن کر عماد اور شازیہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے بھابی، عماد بولا۔ وہ اسی کھڑکی میں تھا، وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، میں نے خود دیکھا ہے۔ شیری بدستور خوفزدہ تھی۔ بھابی کی بات سن کر عماد نے کھڑکی سے اپنا آدھا دھڑ باہر کیا اور دیکھنے لگا۔ اسی وقت کسی نے شیری کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شیری نے غصے سے اس ہاتھ کو کندھے سے جھٹک دیا، مگر وہ ہاتھ پھر شیری کے کندھے پر آ کر ٹک گیا۔ تو شیری نے غصے سے پیچھے مڑ کر ہاتھ رکھنے والے کو دیکھا تو پیچھے دیکھتے ہی شیری خوف سے لرز اٹھی۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر بھیانک چیخ نکلی، کیونکہ شیری کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ سفید چادر اوڑھے ایک بھوت تھا۔ بھوت نے شیری کو اپنی جانب متوجہ پایا تو ایک بھیانک کہکہا لگایا۔ بھوت کے کہکہے کے ساتھ شیری کے منہ سے بڑی بھیانک قسم کی چیخیں نکلنے لگیں۔ عماد اور شازیہ نے شیری کی چیخیں سنی تو کھڑکی چھوڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں بھی خوف سے لرز اٹھے، کیونکہ شیری کے پیچھے سفید لباس میں ایک بھوت کھڑا تھا اور شیری بری طرح چیخ رہی تھی۔ عماد نے بھی پھٹی پھٹی نظروں سے بھوت کے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر اس نے ایک لمبی جست لگائی اور بھوت تک پہنچا، پھر بھوت کے اوپر پڑی چادر کھینچ لی۔ فہد بھائی آپ؟ فہد یہ آپ تھے؟ شیری کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بھوت کی چادر اتری تو اس کے اندر عماد اور شازیہ کے بڑے بھائی اور شیری کے شوہر فہد برآمد ہوئے۔
हॉरर मूवीज देख देख कर तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। भला दुनिया में भूत प्रेत, रूह बदरू या चुड़ैल वगैरह भी होते हैं? फरहान नशेरी पर बैठते हुए बोला। भाभी आप बहुत गंदे हैं, शाजिया के मुंह से निकला। फरहाद, आपने मुझे डरा ही दिया था, अगर मेरी जान निकल जाती तो? शीरी अपने हवासों पर काबू पाते हुए बोली। शीरी को फरहाद से कोई नहीं छीन सकता, ये मोहब्बत की अमर कहानी है। फहाद शोक लहजे में बोला तो शीरी ने फहाद को ज़ोर से तकिए दे मारा और मसहरी से उतरकर भटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। जाइए मनाइए, नाराज़ हो गई हैं भाभी, अम्मा शोक लहजे में बोला। नाराज़ बीवी को मनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, फहाद बोला और तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गया। फहाद फ्रेश होकर बाथरूम से निकला तो कमरे में कोई नहीं था। फहाद ने अपने बाल बनाए, कमरे में रखे गुलदान से एक सुर्ख गुलाब निकाला और किचन की जानिब चला। इसे अभी अपनी रोठी बीवी को भी मनाना था। फहाद किचन में पहुंचा तो शीरी वहाँ नहीं थी। फहाद ने किचन की खिड़की से बाहर लॉन में देखा, शीरी लॉन में बैठी थी। फहाद किचन से निकलकर लॉन की जानिब बढ़ा। नाराज़गी में तुम अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगती हो, फहाद शीरी के करीब होता हुआ बोला। शीरी ने अपना रुख बदल दिया। मान भी जाओ फहाद की जान, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई लव यू। फरहाद ने गुलाब का फूल शीरी के बालों में लगाते हुए ज़ोरदार अंगड़ाई लेते हुए कहा। आपके मजाक से अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? शीरी तल्ख लहजे में बोली। शीरी फरहाद से एक बार जुदा हो चुकी है, अब इस जन्म में कुदरत शीरी फरहाद को खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का पूरा मौका देगी। फहाद का लहजा रोमांटिक था। आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, देखिए मेरा दिल कैसे ज़ोर से धड़क रहा है। शीरी अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली। देखो ज़रा। फहाद ने अपना हाथ शीरी के दिल के मुकाम पर रखना चाहा, मगर शीरी ने जल्दी से फहाद का हाथ पकड़ लिया। कोई देख लेगा, मैं तो सिर्फ दिल की धड़कन महसूस कर रहा था, फहाद शोक लहजे में बोला। बदतमीज़ हैं आप। शीरी मुस्कुरा दी। जान फरहाद, में तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि हॉरर मूवीज़ ज़रूर देखो, मगर ये भूत प्रेत, बदरू, रूह वगैरह पर यकीन मत करो, वैसी किसी मखलूक का दुनिया में वजूद नहीं। फहाद बोला। नहीं, भूत वगैरह होते हैं, शीरी मुस्तकिम लहजे में बोली। नहीं, ऐसी कैसी खुराफात कोई वजूद नहीं, फ्रॉड है ये सब, फहद अटल लहजे में बोला। होते हैं। शीरी लड़ाई के अंदाज में बोली। क्या हो रहा है भाई, किस बात पर तुम दोनों बहस कर रहे हो? फहद को अपने पीछे से दादा जान की आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों चौंक उठे। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। फहद शीरी ने दादा जान को एक साथ सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, दादा जान ने सलाम का जवाब देने के बाद दुआ दी। तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे थे? थोड़े तौक़ुफ़ के बाद दादा जान ने दोनों से पूछा। दादा जान, आप बताइए, ये जिन, भूत, रूह, बदरू होती है ना? शीरी ने लाड़ से दादा जान से पूछा। दादा जान, मेरा ख्याल है ऐसी खुराफात का कोई वजूद नहीं। फहद ने भी फ़ौरन कहा। भाई, जिन का तो वजूद कुरान से भी साबित होता है, दादा जान बोले। जिन का वजूद तो है, मैं ये भूत प्रेत, रूह बदरू वगैरह की बात कर रहा हूँ, फहद ने जवाब दिया। मैं तुम दोनों को एक वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आया था, इससे तुम दोनों अंदाज़ा लगा सकते हो कि भूत वगैरह होते हैं या नहीं। दादा जान लॉन में बिछी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठते हुए बोले, तो फरहाद और शीरी भी इनके दाएं बाएं रखी कुर्सियों पर बैठ गए। ये वाक़या हिंदुस्तान के तकसीम से पहले का है, जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई। मैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था। दादा जान खलाओं में घुटते हुए बोले। मैं बर्मा में मुहाज़े जंग पर था। 3 साल में पूरे 3 साल घर से दूर मुहाज़े जंग पर रहा। इस वक्त आजकल की तरह राब्ते के ज़राए ज़्यादा नहीं थे, बस टेलीग्राम या ख़त राब्ते के ज़राए थे, और ज़राए भी जंग की वजह से अक्सर मुनक़ता हो जाते थे। दादा जान थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, शायद वो अपने जहन में वाक़यात ताज़ा कर रहे थे। जब जंग ख़त्म हुई और तमाम जवानों को वापसी का हुक्म मिला तो हम सब खुश हो गए कि अब हम घर जाएंगे और घर वालों से मिलेंगे। 3 साल का अरसा बहुत होता है।
ہم لوگ گھر والوں کی آواز کو بھی ترس گئے تھے، لہٰذا جنگ بند ہونے کی سب سے بے حد خوشی تھی۔ ہر جوان خوشی سے نہال ہو رہا تھا، میں بھی بے حد خوش تھا۔ اکثر جوانوں نے گھر والوں کو خط لکھ کر اپنے آنے کی اطلاع دی، مگر میں نے سوچا اچانک گھر پہنچ کر سب کو سرپرائز دوں گا۔ میرے اس طرح اچانک پہنچنے پر سب لوگ حیرت زدہ ہو رہ جائیں گے، شاید اماں تو کچھ دیر کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرنا بھول جائیں، اور ابا جان تو دوڑ کر مجھے گلے سے لگا لیں گے، اور زبیدہ تمہاری دادی جان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، شاید انہیں اپنے گھر والے یاد آنے لگے۔ شیری نے ہاتھ بڑھا کر اپنے دوپٹوں سے دادا جان کے آنسو صاف کیے اور گلاس میں پانی بھر کر دادا جان کو دیا۔ دادا جان نے تشکر بھری نظروں سے شیری کی جانب دیکھا اور پانی کا گلاس لے لیا، تھوڑا تھوڑا کر کے گلاس کا سارا پانی پی لیا۔ سب کو سرپرائز دینے کے چکر میں نے گھر اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی اور اچانک پہنچنے کی ٹھان لی۔ جب میں ٹرین سے اپنے گاؤں کے قریب اسٹیشن پر اترا تو آدھی رات بیت چکی تھی۔ اس چھوٹے سے اسٹیشن پر اترنے والا میں واحد آدمی تھا۔ وہ اسٹیشن عموماً ویران ہی رہتا تھا۔ اسٹیشن پر ٹرین کی جھنڈی دکھانے والا ریلوے کا ملازم بھی ٹرین کے روانہ ہوتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اسٹیشن سے ہمارا گاؤں کوئی 5-6 کوس کا تھا فاصلے پر۔ یہ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، مگر برسات کے موسم میں اور اندھیری رات میں جب گاؤں جانے والے راستے میں جنگل بھی آتا، یہ فاصلہ کافی لگ رہا تھا۔ میں کچھ دیر اسٹیشن پہ کھڑا رہا، شاید کوئی انسان نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر کار خدا کا نام لے کر میں نے اپنا فوجی ٹرنک اٹھایا اور فوجیوں کی طرح لیفٹ رائٹ کرتا ہوا اسٹیشن سے باہر آیا۔ اسٹیشن کے باہر کچی پگڈنڈی جو میرے گاؤں کی تک جاتی تھی، اس پگڈنڈی پر کوئی سواری نہ تھی، بلکہ کچھ پگڈنڈی بھی مشکل ہی سے نظر آ رہی تھی۔ شاید دن میں بارش ہوئی تھی، اس لیے جگہ جگہ چھوٹے موٹے گڑھوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ آسمان پر بھی بادل چھائے تھے، ان بادلوں سے کبھی کبھی چاند اپنا چہرہ نکال کر زمین پر اپنی چاندنی بکھیرتا تو راستہ نظر آنے لگتا، ورنہ گپ اندھیرا چھا جاتا۔